السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا دیکھیں، ہسبینڈ وائف کی بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جو رشتے میں دوری کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات لازمی بتاؤں گی کہ دونوں جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ پہ کوئی بھی کمپرومائز مت کریں۔ بہت سی وائفز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت سے شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت مانتے یعنی کہ جہاں پہ ان کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے بہت نیچے تک چلے جاتے ہیں، تو پھر بھی قدر نہیں ہوتی اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ سو سیلف رسپیکٹ کے بارے میں کبھی کمپرومائز مت کریں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ سیلف رسپیکٹ کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی بالکل مت مانیں، ٹھیک ہے؟ اور اب دیکھیں، بہت سی وائفز ایسی بھی ہوتی ہیں جو بات نہیں مانتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے اپنے ارد گرد اور بہت آبزرو کیا ہے ایسا کہ ان کے ہسبینڈ ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے بہت دور ہو جاتے ہیں، ان کی ضروریات تو پوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر آنا بند کر دیتے ہیں، ٹائم دینا بند کر دیتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ وہ بیویوں کی وجہ سے کہ وہ جو ان کی چاچا ہے وہ باندھنی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں یہ بات بتائی ہے کہ رسپیکٹ ٹھیک ہے آپ دیتے ہو لیکن اپنا غصے پہ بھی تھوڑا سا کنٹرول کیا کرے، ٹھیک ہے؟ مرد کو یہ چیز بالکل نہیں پسند، اس سے نرم لہجے میں بات کیا کرے تو اس کو وہ بات سمجھ بھی آتی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے غصے پہ کنٹرول کریں۔ کمیونیکیشن گیپ مت لے کے آئیں، یہ میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں اس پہ۔ کمیونیکیشن گیپ بھی بالکل مت لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مانیں، اگر دیکھیں سپوز اگر وہ کسی صحیح چیز سے بھی منع کر رہا ہے، وقتی سن لیں، بعد میں منوا لیں لیکن وقتی اس کی سن لیں، ٹھیک ہے؟ شروع میں ہوتا ہے پارٹنرز ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت وقت لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ سب سیٹ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شروع میں آپ کو تھوڑی سی قربانیاں بھی دینی، تھوڑی سی نہیں، آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے پیرنٹس سے دور ہونا پڑتا ہے، ان کو بعض اوقات چھوڑنا بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر وہ ہسبینڈ آپ کو جو کہے گا وہ آپ نے ماننا ہوگا، آپ کا فرض ہے۔ اس طرح جو ہسبینڈ ہے وہ بہت سے ایسے ہسبینڈ ہیں جو ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذمہ دار بنیں، آپ نے جب شادی کی ہے تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اب بیویوں کو تو اگر بچوں کو وہ دیتے تو بیوی کے لیے وہ کچھ بھی نہیں لے کے آتے کہ اس کا کیا خرچہ ہوگا۔ سو دیکھیے، اگر آپ اپنے پیرنٹس کا کر رہے ہیں، بچوں کا کر رہے ہیں تو بیوی کا بھی خیال رکھیں، اپنی جو آپ کی ذمہ داریاں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں ان کو پورا کریں۔ اگر آپ نے اس کو گھر دیا ہوا ہے، بس کھانے کو دے رہے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت نہیں ہوتا۔ جو ایک نیڈز ہوتی ہیں نا اس رشتے میں، وہ ساری اس کو ٹائم دیں، اس کو توجہ دیں، موبائل کو چھوڑ دیں، بیوی کو ٹائم اور توجہ دیں۔ یہی آپ کی لاپرواہیاں ہیں جو بیوی جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھک کے گلے شکوے کر کر کے پھر ایٹ اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور پھر وہ شوہر بولتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیتی بیوی، ہمیں یہ سب نہیں کرتی، تو اس کو اسٹیج پہ لاتا ہی کون ہے؟ آپ مرد حضرات لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اپنے رشتے کو بچائیں، ماں باپ کے ساتھ جو ہے اپنی بیوی کو بھی لے کے چلیں، کبھی بھی ذلیل مت کریں کسی کے کہنے پہ بیوی کو، اس کو پوچھ لیں، اس سے علیحدہ میں بات چیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو مسئلے ہیں وہ کلیئر کر لیں آپس میں لیکن باہر بات مت جانے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے رشتے میں دوری کا سبب بنتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ پھر وہ کیا تھکنے لگ جاتا ہے بندہ اور پھر بہت پیچھے ہو جاتا ہے۔ سو ان چیزوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اگر نہیں سمجھ سکتے تو پھر شادی مت کریں، اگر کر دی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں دونوں پارٹنرز۔ یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے، سو آپ دونوں نے اس کو لے کے چلنا ہے، کسی تھرڈ پرسن کو بیچ مت آنے دیں، اپنے مسئلوں کو خود حل کریں، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنی بہن کو۔ اللہ حافظ۔